السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل ذرۃ مئتا الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، جب کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یعنی کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ حدیث شریف کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عن بشر قال سمعت یزید بن مرہ یقول سمعت سوید بن عفلتہ یقول سمعت علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی الا اعلمک کلمات اذا وقعت فی ورطۃ قلتها قلت بلا جعلنی اللہ فداک کم من خیر قد علمتنیہ قال اذا وقعت فی ورطۃ فقل بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فإن اللہ یصرف بها ما شاء من انواع البلاء۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اخرجہ الرافعی فی التدوین فی اخبار قزوین والدلمی فی مسند الفردوس والطبرانی فی الدعاء وذکرہ العجلونی فی کشف الخفاء۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے، امام المشارق والمغارب علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ان کو کہہ لو۔ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان فرمائے، بہت ساری خیر کی باتیں ہیں جو آپ نے مجھے سکھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فائدہ یہ ہوا، ورطہ ایسی مشکل اور مصیبت کو عربی میں کہتے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی ہو، ورطہ اس کو کہتے ہیں۔ جو شخص لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، یا لا حول ولا قوة الا باللہ ولا حیلۃ ولا احتیال ولا ملجا ولا منجا ولا مفر من اللہ الا الیہ، یا لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ کہتا ہے، اس کے لیے ضرر اور نقصان کے 70 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے کم یہ ہے کہ فقر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، تنگ دستی مفلسی کا۔ ایک حدیث میں ہے، جو دن میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے اس کو کبھی فقر نہیں آئے گی، تنگ دستی مفلسی، معاش کی تنگی نہیں آئے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ 99 بیماریوں سے شفا ہے، اور سب سے کم بیماری فقر ہے۔ نمبر 4، کیونکہ بندہ جب یہ کلمہ کہتا ہے تو تمام اسباب سے بری ہو جاتا ہے اور ان کے وبال سے خالی ہو جاتا ہے۔ پس ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قوت، حفاظت، مدد اور رحمت آتی ہے۔ منقول ہے کہ جو 4 کلمات کو کہے گا وہ 4 چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ جو لا حول ولا قوة الا باللہ کہے گا وہ آفات سے محفوظ رہے گا، ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے
وہ لوگوں کے فریب سے محفوظ رہے گا۔ جو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پڑھتا ہے، وہ لوگوں کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ دونوں کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور فوض امر اللہ ان اللہ بصیر، دونوں کا فریب، مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ جو لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا وہ غم سے محفوظ رہے گا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ پہ پاگل پن کا دروازہ بند ہو، بیماریوں کا بند ہو، تنگ دستی مفلسی کا بند ہو، ضرر نقصان کے دروازے بند ہو، فقر کا دروازہ بند ہو جائے، تو آپ ان اذکار کو شوق و ذوق سے پڑھیے گا، یقین کامل سے۔ کوئی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جیل میں چلے جائے، مقدمات کی نظر ہو جائے، بیوی خلا ہونے پہ آ جائے، گھر ٹوٹ جائے، طلاق، جو بھی معاملات ہے، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور واو کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بندہ 100 مرتبہ تو پڑھے نا۔ اچھا، ایک آدمی نے کہا کہ جی فلانے صاحب نے نا لوگوں کی دکانیں بند کی، میں نے تو نظر انداز کیا تھا۔ اس آدمی کا یہ الفاظ کلمات کفریہ میں داخل ہے، اس لیے داخل ہے کہ اس نے کم علمی کم سمجھی میں کہا روحانیت علم لدنی کہ روز قیامت تک یہ دکانیں چلتی رہے گی، یہ بازار چلتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وہ وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ بتایا، یہ روحانیت نہیں ہے۔ جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں، مجھے اوراد قادریہ بتائے، مجھے اوراد چشتیہ نظامیہ بتائے، اوراد چشتیہ صابریہ بتائے، مجھے بیسک جو سلاسل کے اسباق ہے اوراد سہروردیہ بتائے، اوراد رفاعیہ بتائے، اوراد شاذلیہ بتائے، اوراد نقشبندیہ بتائے، ہم بھی ان کی مرید ہو جائیں گے۔ یہ مذاق ہے، یہ ہمارا فیلڈ ہے، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو۔ وہ کتاب، اس کتاب سے وظیفہ لے لیا، اس سے 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 لے لیا، اور آپ سیٹ پہ بیٹھ گئے، کیمرے کے سامنے آ گئے، آپ سمجھے کہ یہ بہت بڑے عالم ربانی ہے، کیونکہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے نا، آپ کا فیلڈ ہے نہیں۔ تو پھر اس قسم کے گریس کریں میسج لکھنے پہ، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے ایمان کا ضیاع ہو جائے گا۔ بد دعا سے بہت جو ہے نا لوگ ہم نے کنگال ہوتے دیکھے۔ ہمارا تعلق صوفیہ کرام سے ہے، تعلیمات صوفیاء سے ہے۔ ہم نمود و نمائش کے لیے نہیں آئے، ہم دولت کے لیے نہیں آئے۔ کوئی ہمارے سلاسل میں داخل ہونا چاہتا ہے، بیعت کرنا چاہتا ہے، راہ سلوک پہ چلنا چاہتا ہے تو لبیک ہم حاضر ہیں، نہیں آنا چاہتے تو نہ آئے۔ ہم نے کسی کی گردن میرے سر ڈالا ہے، یہ نظام تو چلتا رہے گا۔ الحمدللہ میں ایک ہسٹوریکل تاریخی درگاہ کو لیڈ کر رہا ہوں، لیکن اس کی معنی تو یہی نہیں ہے کہ ہم بھی ریا و نمود و نمائش ڈول ڈمکے شروع کریں۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے آپ تذکرے کرتے ہیں یہ روحانیت سے خالی لوگ ہیں، یہ روحانیت، ان کو تو آداب قبرستان کا پتہ نہیں۔ ان لوگوں، یہ لوگ میں نے خود ویڈیو پہ دیکھے کچھ سال پہلے کہ خواجہ محمد عارف ریواگری کے مزار اقدس پہ گئے تھے، وہاں پہ نہ سلام پڑھا جو دعائے قبرستان ہے، اور نہ وہاں پہ ختم خواجگان نقشبند پڑھا، نہ وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کی، نہ تبارک الذی کی تلاوت کی، نہ سورۃ فاتحہ کے، نہ سورۃ اخلاص کے، نہ سورہ زلزال کے، نہ سورہ تکاثر کے، نہ درود شریف، استغفار شریف، سیدھا گئے اور لاٹھی کے ساتھ اور واپس آ گئے۔ کیا یہ مٹی کے ڈھیر ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں۔ پھر خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پہ گئے، آپ یوٹیوب دیکھیں، وہاں بھی یہ ڈرامہ۔
پھر خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ مقربین اور بہت سے بزرگان دین فرماتے ہیں ان کے قبور پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے جو بھی دو لوگ دعا مانگتے ہیں ذوات صالحہ مال صالحہ تو اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہے۔ تو یہ کیسے اہل سنت الجماعت ہے؟ یہ کیسے بڑے دکانوں والے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے پر بھی خرچ آتا ہے، مہندی لگی ہے؟ ان زندہ لوگوں سے یقین کیجیے گا، یہ قبور میں جو تشریف فرما ہے اللہ نے ان کو وہ طاقت اور رفعت عطا فرمائی ہے جو نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی یہ آنکھ نے دیکھی ہے۔ یہ صاحبان کشف القبور سے یا اس رستے سے وابستہ لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے۔ ایک کتاب مجربات اکابرین، یہ علماء دیوبند کے 1000 عملیات کا مجموعہ ہے، تمام علماء دیوبند کے مشائخ کا، وہی سے یہ اسباق بتاتے ہیں، شمس المعارف سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت میں آپ کو کیا کوٹ کروں، یہ جو میرے ساتھ امام نسائی کی پڑھے ہیں الابریز سے بہت کوٹ کرتے ہیں، کلیات امدادیہ، ضیاء القلوب سے، فضائل اعمال سے، مجموعہ وظائف اکابرین سے، یہ کتاب الاذکار امام نووی سے، کتاب الدعاء محمد بن فضیل سے، کتاب الضعفاء، کشف الخفاء، کوکب الدری، مختصر المختصر، المجرد حسنین، المدونۃ الکبریٰ، مراقی الفلاح، معارف الحدیث، معارف السنن، معارف القرآن، معرفت علوم الحدیث، معجم الصحابہ، معرفت علوم الحدیث، مکارم الاخلاق، اس طرح سے امام جزری کے حسن حسین، امام نسائی کے، امام سیوطی کے، ٹھیک ہے نا جی، اور امام ابن سنی کے، اور امام محی الدین ابن عربی کے، اور جناب امام غزالی کے، کتنے کو میں کوٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے مطالعے میں یہ کتابیں رہی ہیں نا اور ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی تربیت کے لیے بول رہا ہوں۔ ایک درود کو کوٹ کے اس پر میرے ویڈیو بھی دیکھیں، وہ درود الابریز میں ہے، الابریز اس طرح میرے ساتھ ٹیبل پہ پڑی بھی ہے، ہاں جی، اور وہ یہ نیچے پڑی ہے، الابریز بھی ہے، اور الابریز میں وہ درود شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ عمر حواری کی درگاہ اقدس میں ایک درخت کے نیچے جناب خضر علیہ السلام نے 7000 مرتبہ بتایا تھا، اور اس نے اپنے ساتھ منسوب کیا، تو منسوب ہونے سے پتہ تھوڑا چلتا ہے، وہ تو جناب خضر نے شیخ دباغ کو بتایا تھا، اور وہیں سے اس کی روحانیت کی ابتدا ہوئی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی تو خیر وقت نہیں ہے تو میں بطور دلیل پہلے بھی میں نے ویڈیو میں پیش کی تھی وہ درود، اور دوبارہ بھی کر لوں گا۔ تو آپ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو آپ لوگوں کو یہ اذکار پڑھنے چاہیے، اس کے وسیلے سے ذریعے سے بزرگان دین کے وسیلے ذریعے سے اللہ پاک کی درگاہ میں اپنے مصائب کے لیے، مشکلات کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نور علی نور ہو جاؤ گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔